اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next question from this short story, The New Constitution. It is our second question about this short story by Saadat Hasan Manto. عزیز طلبہ، The New Constitution ہماری اگلی کہانی کا دوسرا سوال. جیسا کہ میں نے پہلے سوال کے شروع میں آپ کو وضاحت سے صراحت سے بتایا تھا بیٹے کہ یہ کہانی ہماری 3 سوالوں پر مبنی ہوگی، اور آج کے ڈسکشن میں ہم اس کا دوسرا سوال جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے، اور یہ تینوں سوال جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہیں. تو آئیے آج کے سوال کا آغاز کرتے ہیں. Question number 2 from our short story, The New Constitution. Describe استاد منگوز رو اور quarrel with the گورا سولجر. بیان کیجئے استاد منگو جو کہ مرکزی کردار ہے اس کہانی کا، اس کا جھگڑا ایک گورے سپاہی کے ساتھ. اور why did استاد منگو quarrel with the گورا سولجر، کیوں جھگڑا ہوا جی؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کے جواب میں وہ جو مرکزی انسیڈنٹ ہے اس کہانی کا، جس میں اس کا ایک گورے سے جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے میں اسے جیل جانا پڑا استاد منگو کو، ٹانگا والا کو، اسے ہم نے جو ہے وہ یہاں الیبوریٹ کرنا ہے. انٹروڈکشن ٹو اور آنسر پلیز. بیٹے یہاں سے ہمارے جواب کا آغاز ہوگا. The new constitution is a satiric presentation of the hollowness of imperialism. یہ کہانی جسے ہم آئین نو کہتے ہیں، نیا آئین، یہ ایک طنزیہ پیشکش ہے. سیٹرک، سٹائر سے سیٹرک، پریزنٹیشن پیشکش، ہالونیس کھوکھلاپن، آف امپیریلزم برطانوی سامراج، برطانوی سامراجی حکومت کا کھوکھلے پن کو یہاں طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کہانی کے اندر، یعنی اس پر تنقید کی گئی ہے. منٹو یوزز منگو ایز ہز ماؤتھ پیس. منٹو جو ہیں، جس سعادت حسن منٹو جو اس کے لکھاری ہیں کہانی کے، انہوں نے استاد منگو کو اپنے جو ہے وہ نمائندے کے طور پر استعمال کیا ہے. ٹو ایکسپوز دا ہائی ہینڈیڈنیس آف دا برٹش رول. برطانوی راج کی جو ظلم و ستم ہے، ہائی ہینڈیڈنیس، ان کا جو ظلم و ستم ہے اس کو ہمارے سامنے کھولنے کے لیے، آشکار کرنے کے لیے. دا انڈینز ور سپریسڈ انڈر دس ٹرینیکل رول. ٹرینیکل، ظالمانہ، جابرانہ حکمرانی. سپریسڈ، دبے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے. اہل ہندوستان جو تھے، جو ہم متحدہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، یہ پارٹیشن سے پہلے، تو اہل ہندوستان جو تھے، اہل ہند جو تھے، وہ اس ظالمانہ نظام حکومت کے اندر بری طرح کچلے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے. دا فریڈم موومنٹ واز ایٹ اٹس پیک. تحریک آزادی اپنے پورے زوروں پر تھی. دا ایکٹ آف 1935 پرومسڈ مینی برائٹ تھنگس فار دا کامن پیپل. یہ وعدہ کیا گیا 1935 کا، جب یہ ایکٹ نافذ کیا گیا حکومت وقت کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے، تو وعدہ کیا گیا کہ بہت سے حقوق جو ہیں وہ عام انسانوں کو دیے جائیں گے. استاد منگو واز اے سمپل ٹونگا والا، ایک سادہ لو قسم کا بیچارہ ٹانگا چلانے والا شخص ہے، مزدور. ہو ہیٹڈ دا برٹش، جسے انگریزوں سے سخت نفرت تھی. ہم پچھلے سوال میں دیکھ چکے ہیں اس کی نفرت کی وجوہات کیا تھیں. ہی تھاٹ دیٹ دا برٹش ور رولنگ انڈیا اگینسٹ دا ول آف دا پیپل. اس کا خیال تھا کہ انگریز لوگ جو تھے وہ ہندوستان کے لوگوں کی مرضی کے خلاف لوگوں پر حکومت کر رہے تھے. They insulted and disgraced the Muslim Indians without any reason. یہ انگریز جو تھے وہ مسلمان جو تھے ان کی بغیر کسی وجہ کے بے عزتی کرتے تھے، بے وقوفی کرتے تھے، ہیوملیٹ کرتے تھے، ان کو تذلیل کرتے تھے ان کی. They were morally corrupt people. یہ انگریز لوگ جو تھے اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ تھے. His quarrel with the Gora soldier was the result of that deep-seated hatred against the British. اس کا یہ جو جھگڑا ہے جسے ہم رو کہتے ہیں ایک گورے سپاہی کے ساتھ، اس کا یہ اسی جو ہے وہ اس کے دل میں جو گہری نفرت چھپی ہوئی ہے، ڈیپ سیٹڈ گہری چھپی ہوئی نفرت جو ہے انگریزوں کے خلاف، برطانوی لوگوں کے خلاف، گورے لوگوں کے خلاف،
یہ اسی کا نتیجہ یہ جھگڑا تھا۔ When Ustad Mangu came to know that a new constitution was going to be promulgated on the 1st of April, he was in the 7th heaven. استاد منگو جو کہ ایک ٹانگا والا ہے، جب اسے یہ پتہ چلا اپنے ساتھیوں سے دوسرے ٹانگوں والوں کی گفتگو سن کر کہ ایک نیا آئین جو ہے وہ اس کا نفاذ ہونے والا ہے، پروملگیشن نافذ کرنا 1 اپریل 1935 کو، ہی واز ان دا 7th ہیون، تو وہ خوشی سے جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا، اس کا آسمان 7ویں آسمان پر اس کی سوچ گھومنے پھرنے لگی، مطلب ہواؤں میں اڑنے لگا۔ He thought that everything would change in favor of the common people. اس کا خیال یہ تھا کہ عام انسانوں کے لیے یہاں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے بدل جائے گی، آزادی ملے گی انہیں۔ It was quite early in the morning. بہت ہی صبح سویرے کا وقت ہے۔ He came out of his house in his tonga. اپنے ٹانگا میں گھر سے نکلا and went around the city، اور شہر کا چکر لگایا۔ یہ فالتو نہیں، یہ وہ سواریوں کی تلاش وغیرہ میں، اور ویسے بھی خوشی آج اسے بہت ہے کہ آج 1 اپریل کو وہ نیا آئین جو ہے وہ نافذ ہونے والا ہے۔ He wanted to see color and light. وہ چاروں طرف روشنیاں دیکھنا چاہتا تھا کہ آزادی آ گئی ہے شاید۔ یاد رکھے تاریخ بڑی سگنیفیکنٹ ہے یہ 1 اپریل، یہ وہی تاریخ ہے جس میں آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کا رواج 1 اپریل فول نہیں مناتے ہیں، وہ والا۔ بٹ ایوری تھنگ پریزینٹڈ دا سیم اولڈ لک، لیکن بدقسمتی سے چاروں طرف وہی پرانا شہر، پرانی شکلیں، پرانے لوگ، پرانی عمارتیں، پرانی سڑکیں، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، کچھ بھی روشن نہیں ہوا تھا ارد گرد۔ دین ہی کیم ٹو دا کنٹونمنٹ، پھرتا پھراتا یہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں آ گیا، یہ فوجی چھاؤنی کا علاقہ جسے کہتے ہیں۔ He was relaxing and smoking in his tonga when he saw a Gora soldier standing on the road. بڑے سکون سے جو ہے وہ اپنا سموکنگ کر رہا ہے ٹانگا والا، تو یکدم اسے ایک انگریز سپاہی دکھائی دیا جو سڑک پر کھڑا ہے۔ He at once recognized the white man. اس نے یکدم اس گورے سپاہی کو پہچان لیا۔ He was the same Gora who had insulted him a year ago. یہ وہی خبیث سفید گورا چٹی چمڑی والا انگریز تھا جس نے 1 سال پہلے اس کی بے عزتی کی تھی۔ منگو آسکڈ ہم ویئر ہی وڈ لائک ٹو گو، منگو نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی کہاں جانا ہے تم نے انگریز بابو۔ دا گورا ٹولڈ دیٹ ہی وانٹڈ ٹو گو ٹو دا ڈانسنگ گرلز بازار، گورے نے کہا کہ ہاں چلو مجھے یہ بازار حسن تک لے چلو، شاہی قلعے کے قریب ڈانسنگ گرلز بازار۔ منگو ڈیمانڈیڈ 5 روپیز ایز فیئر، منگو نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بیٹھو آؤ سواری ہو تم، لے چلتا ہوں میں جہاں تم نے جانا ہے، لیکن کرایہ 5 روپے ہوگا۔ دیکھیں لاہور چھاؤنی سے یہ شاہی قلعے تک کافی فاصلہ ہے، تو 5 روپے تقریباً اس زمانے میں ٹھیک کرایہ مانگا۔ دا گورا واز انفیوریٹڈ، گورا یکدم غصے میں آ گیا، اشتعال میں آ گیا۔ اینڈ ہی انسلٹڈ منگو ود اے اسٹک، اور چھڑی سے اس نے جو ہے وہ منگو کی بے عزتی کر دی۔ نو منگو کوڈ ناٹ کنٹرول ہمسیلف، اور منگو جو ہے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، حالانکہ غلام ہے، محکوم ہے۔ ہی ریزڈ ہز آرم، اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا، اینڈ ہٹ دا گورا فورسفلی آن ہز چن، اور رکھ کے مکہ مارا اس کی ٹوڑی پہ گورے کی، زور سے، طاقت سے۔ اٹ واز فالوڈ بائی اے مرسیلیس بیٹنگ آف دا گورا، اس کے بعد اس نے بے رحمی سے اس گورے کی پٹائی کی، پہلے ایک مکہ مارا اس کی ٹھوڑی پہ، پھر اس کے بعد چنگی طرح کسنو مکی ہو کے اس کو پڑکایا، طاقتور آدمی تھا۔ منگو واز اریسٹڈ۔ تاہم کہانی کو مختصر کرتے ہوئے جناب یوں ہوا کہ منگو کو گرفتار پھر کر لیا گیا کہ ایک گورے سپاہی کو مارا ہے، اینڈ سینٹ ٹو پریزن، اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ ہی واز ٹولڈ دیٹ اٹ واز دا سیم اولڈ کانسٹیٹیوشن، اسے وہاں بتایا گیا کہ نہیں بھائی یہ تو وہی پرانا ہی کانسٹیٹیوشن ہے، اگرچہ وہ وہاں چلاتا رہا بار بار نیو کانسٹیٹیوشن، وہ تھانے میں بھی، لیکن اسے پھر وہاں لوگوں نے بتایا کہ نہیں پاگل آدمی، ابھی یہی وہی پرانا ہی یہ کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی نیا آئین وغیرہ نہیں آیا ہے، جس آزادی کو تم خواب دیکھ رہے ہو وہ بھی آزادی نہیں آئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔
Dear students, for participating in today's discussion. See you soon, inshallah, in our next question. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.